السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کے میرے جمعہ کا جو موضوع ہے اختیار والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں اختیار تھا کہ نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل کچھ واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد کو، مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں کیا حکم فرماتا ہے، اور اسی آیت کو لے کر یہ میرا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر میں 28واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، ما آتاکم الرسول فخذوا، اور جو رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو، جس سے منع فرمائیں رکے رہو، وہ چیز نہ کرو۔ تو اس آیت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اختیار دیا ہے کہ ہمارے نبی جو چاہیں وہ چیز کا حکم فرما دیں تو وہ چیز ہمارے لیے حلال ہو گئی، اور جس چیز سے منع فرما دیں تو وہ چیز ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ ہبا کے معنی یہاں پر بخشش کے ہوتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ اختیار عطا فرمایا تھا۔ اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہمارے نبی مجبور نبی نہیں تھے بلکہ اختیار والے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی، اس وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اختیار والے نبی تھے۔ بہت سے ایسے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی مجبور تھے، ہمارے نبی کو اختیار نہیں تھا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے اور وہ کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی اس چیز پر عمل کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اختیار نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، احادیث کریمہ آپ ان کو کہہ لیں کہ ان واقعات کو اگر سنیں گے، ان واقعات کو اگر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی مجبور نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دے رکھا تھا۔ اسی وجہ سے تو اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو،
میرا رسول تمہیں جو عطا فرمائیں وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رکے رہو، اس سے باز رہو۔ تو اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا۔ اور کچھ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت ربیعہ اسلمی یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تہجد کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا کرتے تھے، وضو کرایا کرتے تھے، ہمیشہ کی یہ ڈیوٹی تھی۔ روزانہ رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ نہیں تھا، کچھ واقعات سے ہم آج سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے۔ تو ربیعہ اسلمی کا یہ روزانہ کا معمول تھا۔ ایک وقت آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش میں آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیعہ اسلمی سے بہت خوش ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ربیعہ اسلمی مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ربیعہ مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، یہ وہی بول سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ اے ربیعہ دنیا کی چیز مانگو، آخرت کی نہ مانگو، کچھ پیسہ وغیرہ ہو تو وہ مانگو، جنت نہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کی قید نہیں لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اور میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں کہ جب کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو بہت سے انعامات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نوازتے تھے۔ اور بزرگان دین کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب کبھی وہ خوش ہوتے تو اپنے مریدوں کو نوازتے تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کروں کہ چاہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، یا پھر اولیاء اعظام کا معاملہ ہو، یا پھر اپنے ماں باپ کا معاملہ ہو، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بزرگ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہے تو ان سے مانگ لے۔ کچھ نہیں مانگ سکتے تو اپنے ماں باپ سے کم یہ کہہ دے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ کیوں؟ جب ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے، اور اس گھڑی اس لمحے میں ہمارے ماں باپ ہو یا پھر ہمارے پیر و مرشد ہو یا پھر ہمارے بڑے بزرگ ہو، ہمارے لیے جو دعا کر دے، کیونکہ وہ ہم سے خوش ہوئے ہوتے ہیں نا، ہمارے عمل سے خوش ہوئے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ کیا، میری بیٹی نے یہ کیا، فلاں شخص نے، میرے مرید نے یہ کیا، تو اس وقت ان کا دریائے رحمت جوش میں رہتا ہے۔ تو ان سے دنیا کی یا پھر آخرت کی ہر جائز چیز مانگ لیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ربیعہ اسلمی سے کہا کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو دیکھیں کہ وہ صحابی رسول بھی کیسے صحابی رسول تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میں آپ کی قرابت مانگتا ہوں، جنت میں میں آپ کی قربت مانگتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا اور کہا کہ اے ربیعہ اور کچھ، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عطا کیا ان کو۔ کیا عطا کیا؟ کہ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کی قربت، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اور کچھ، یعنی وہ عطا کیا، اور کہا کہ اور بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے 3 مرتبہ یہی کہا کہ جنت میں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ حشر کا، یا پھر جنت و دوزخ کا، یا پھر قبر کا، یا پھر شفاعت کا معاملہ، میزان کا معاملہ، یہ کچھ نہیں مانگا۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت اگر مل گئی، جنت میں ان کا ساتھ اگر مل گیا، تو یہ تمام چیزیں مجھے اپنے آپ ہی مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ اپنے سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی جو کچھ تم نے مانگا ہے میں نے تمہیں عطا فرمایا، بس تم اپنی عبادتوں کو جاری و ساری رکھو۔ یہاں پر بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہمارے نبی مجبور ہوتے، کچھ دے نہیں سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اے ربیعہ مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذن و اختیار عطا فرمایا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمائی۔ تو اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ احادیث کریمہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حج کر رہے تھے، حج کے ایام تھے، اور اس وقت اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد پر حج فرض کر دیا حج، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آج سے تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ یعنی جس طرح ہم سال میں ایک مرتبہ روزے رکھتے ہیں رمضان کے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتے ہیں، تو وہ صحابی رسول نے سوچا اور پوچھا اپنے بساط کے حساب سے، علم کے حساب سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جتنی باتوں کا حکم دیتا ہوں اتنی باتوں پر عمل کرو۔ اگر میں یہ کہہ دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ اے لوگو، تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر میں کہہ دوں تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح کا جس طرح ہر سال ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہر سال زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ہمارے اوپر حج بھی فرض ہو جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظر کرم ہے، عنایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے اوپر زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایک مرتبہ۔ اگر ہر سال ہوتا تو دیکھیں کہ کیا معاملہ ہوتا، اور کرنا ہی پڑتا، اور نہیں کرتے تو گنہگار ہوتے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہمارے لیے بن کر آئی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رحمت کا معاملہ کیا۔ اسی طرح کا واقعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں اگر کہتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن و اختیار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہتے وہ شریعت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانون بنانے والے تھے، شریعت وہ ہو جاتی۔ اسی لیے دادا پیر و مرشد کہتے ہیں کہ تمہاری مرضی خدا کی مرضی، تمہارا منشا خدا کا منشا، جو تم ہو راضی خدا بھی راضی، درود تم پر سلام تم پر۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے وہ خدا کی مرضی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہیں اس سے خدا بھی راضی، اور تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا ہے وہ خدا کا منشا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے اذن کے بغیر، منشا کے بغیر، مرضی کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عمل کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نص سے ثابت ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اذن و اختیار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ تو لوگوں عقیدہ یہ رکھیں، نظریہ یہ رکھیں کہ ہمارا رسول مجبور نہیں تھا بلکہ مختار تھا۔ ہمارا رسول مجبور نہیں بلکہ مختار تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے طیبہ میں بقر عید کا دن تھا، 10ویں ذی الحجہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ معاملہ ایسے ہوا کہ ایک صحابی رسول نے عید سے پہلے، عید کی نماز ہونے سے پہلے انہوں نے جانور ذبح کیا، قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بقر عید کی نماز سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جانوروں کی قربانی کی ہے ان کی قربانی نہیں ہوئی، وہ گوشت صرف کھانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گوشت کو حرام بھی نہیں کہا، کھا سکتے ہیں لیکن کھانے والا گوشت ہے، قربانی کا گوشت نہیں۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نماز سے پہلے میں نے قربانی کی ہے، تو یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر بکرا یا پھر بکری ہے تو 1 سال کا ہونا، بڑا جانور ہے تو 2 سال کا، اس سے بڑا جانور ہے تو 5 سال کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بکرا لے لو جس کی عمر 1 سال کی ہو یا پھر اس سے زیادہ، اور ذبح کرو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی جانور ہے، بکری کا بچہ ہے، وہ بھی 6 مہینے کا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس 6 مہینے کے بچے کی قربانی کر، صرف تیرے لیے یہ جائز ہے، قیامت تک کسی کے لیے جائز نہیں،
صرف تیرے لیے یہ جائز ہے، قیامت تک کسی کے لیے جائز نہیں۔ جا 6 مہینے کی بچے کی قربانی کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانی کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ اذن ہے، وہ اختیار دینے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا کوئی مفتی، آج کا کوئی عالم، آج کا کوئی پیر یہ حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کو اختیار نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیارات حاصل تھے۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اور کیا کیا اختیارات دیے تھے، کہ مسجد نبوی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی حجرہ مبارک کا راستہ مسجد نبوی سے ہو کر گزرتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر کا راستہ مسجد نبوی سے ہو کر گزرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سوائے میرے اور علی کے جنابت کی حالت میں، جنابت اس کو کہتے ہیں جو اگر عورت سے تعلق قائم کیا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت کا غسل اس پر کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو یہ اختیار ہے، صرف علی کو اختیار ہے کہ حضرت علی جنابت کی حالت میں مسجد سے گزر سکتے ہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں، کسی اور کو اختیار نہیں۔ تو یہ اختیار دینے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے گھر کا راستہ مسجد نبوی سے ہو کر گزرتا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کو اجازت دی تھی، اور کوئی شخص جنابت کی حالت میں یا پھر ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ نہیں سکتا، مسجد سے گزر نہیں سکتا۔ اور کچھ لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کے طرف کھلتے تھے، کھڑکیاں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی گھر کی کھڑکیاں بند کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی مسجد نبوی کی طرف۔ تو یہ اختیار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حیات طیبہ میں جتنے بھی واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ ایک مجبور نبی کرتا ہے یا پھر ایک مختار نبی کرتا ہے؟ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کی کایا پلٹ سکتے تھے، تو ان کے سردار، ان کے نبی، ان کے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اذن و اختیار تھا۔ ایک واقعہ یہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، رمضان میں بھی میں یہ آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہوں، اور 2-3 مرتبہ یہ واقعہ ریپیٹ ہوا ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے اختیار والے نبی، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ ایک ذہن کھل جائے، صحیح عقیدہ ہم کو معلوم پڑے کیا ہے یہ چیز۔ کہ ایک صحابی رسول، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں انہوں نے اپنے عورت سے تعلق قائم کیا اور روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنا جرم قبول کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کہ شریعت کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ اگر روزہ جان بوجھ کر توڑتے ہیں تو 60 روزے رکھیں، مسلسل 2 مہینہ روزے رکھنا ہے۔ ایک بھی روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے پھر 60 روزے رکھیں، ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے پھر 60 روزے رکھیں، یعنی ایک چین ہونا چاہیے، ایک بھی روزہ اس میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تو 60 روزے رکھنے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ رسول کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک روزہ نہیں ہو رہا، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا، میں بہت کمزور ہوں، میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 60 لوگوں کو، مسکینوں کو، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ دوسرا قاعدہ ہے، یہ دوسری شرط ہے، کفارہ ہے، روزے کا کفارہ۔ تو وہ صحابہ رسول کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے کھانے میں، میرے گھر میں فاقے ہیں، گھر میں میرے گھر والوں کو کھانا نہیں ملتا، تو میں 60 لوگوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس غلام بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دیر بیٹھنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک دوسرے شخص صحابی رسول کھجوروں کی ٹوکری لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کی ٹوکری قبول کی اور پوچھا کہ وہ جو شخص آئے تھے روزہ توڑنے والی، وہ کہاں ہیں؟ حاضر ہوں یا رسول اللہ کہہ کے وہ سامنے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجوروں کی ٹوکری دی،
اور کہا کہ یہ کھجوروں کی ٹوکری مدینہ منورہ میں غریب لوگوں کو تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آپ بتائیں آج کے دور میں اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، کتنا ہی بڑا عالم، کتنا ہی بڑا مفتی، کتنا ہی بڑا پیر علماء کیوں نہ ہو، کیا یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ تم کچھ کھجوریں وغیرہ تقسیم کر دو تو تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کسی صحابی نے یہ حکم کسی انسان کو نہیں دیا، بلکہ صرف وہ شخصیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی، وہ ذات صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھجور تم لوگوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ کہ ہمارے نبی، اس واقعے کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی مجبور تھے یا پھر مختار تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجبور تھے، معاذ اللہ اپنی بیٹی کے متعلق کہتے تھے کہ فاطمہ عمل کرنا، عمل قیامت میں کام آئیں گے، یہ بھی حدیث ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں میں یہ بیان کروں گا، اس کی تفصیل میں بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ کیا حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا، تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ میں نے کہا نا بیان کے شروع میں کہا نا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت خوش ہوتی، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے، کسی بات سے خوش ہوتے، تو آپ کا دریائے رحمت جوش میں آتا۔ وہ صحابی رسول نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس مدینہ منورہ میں غریب کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ جا یہ کھجور خود بھی کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار تھا۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ واقعات رہتے ہیں، وہ آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایک تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں یا پھر سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔